مہینہ ہے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہوں، تب حج فرض ہو رہا ہے. میاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے، 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے، اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا، تو حج فرض ہو گیا. 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں، 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا. سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے لوگ. میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب سے بوڑھے حاجی کہیں کے ہوتے ہیں تو ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش، سب سے بوڑھے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے. ان کو نہ عرفات کا میدان معلوم، نہ مینا، نہ مزدلفہ. احکام کیا کریں گے؟ راستے پہ بیٹھ گئے، بلاتے چلیے حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں ہے، اس میں ٹھہرنا فرض ہے. کہا نہیں بابا تھک گئے، اللہ معاف کرے گا. اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی معاف کرتا. گئے تو پیسے دے کر کے، احکام تو پورے کرنے ہی ہے. اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا، استطاعت آ گئی تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں. حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے حج، تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے، لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی، وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس پارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں، تیسرے پارے کی شروعات تھی، ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا
کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے، یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی، کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو۔ اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں۔ کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ مہینہ ہے شوال، ذی القعدہ